السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پی ایم سی سلیبس، جس میں پی ایم سی سلیبس میں جو فزکس کا پورشن ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس سال جو ہے فزکس کے کورس سے کون کون سی چیزیں جو ہے انٹری ٹیسٹ میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لاجیکل ریزننگ والا پورشن ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کور کریں گے ویڈیو لیکچرز کے ذریعے۔ فزکس کی بھی کلاسز انشاءاللہ تقریباً آج یا کل سٹارٹ ہو جائیں گی، تو میں ویڈیوز لیکچرز ریکارڈ کروں گا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسی ویڈیوز لیکچرز کو دیکھنا ہے۔ پی ایم سی نے جو سلیبس جاری کیا ہوا ہے فزکس سے ریلیٹڈ، تو اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ کورس تو بہت کم ہے، انشاءاللہ وہ ایک مہینے کے اندر کور ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ روٹین یہی ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، ہم ٹاپکس کو کور کریں گے۔ جب ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی نومیریکلس ہوتے ہیں اس چیپٹر میں جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر کے آخر میں جو ہے جتنے بھی ایم سی کیوز پچھلے سال آئے تھے تو کچھ تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے، اور جتنے بھی پاسبل ایم سی کیوز چیپٹر سے بن سکتے ہیں وہ ڈسکس ہم کریں گے۔ تو ہر چیپٹر کے آخر میں ہم ایم سی کیوز کو بھی ڈسکس کریں گے جو انٹری ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے یہ ہم ہر ٹاپک کو اس طرح کور کریں گے کہ اس میں کے پی کے کا کورس بھی کور ہوگا، فیڈرل بورڈ کا بھی کور ہوگا، سندھ بورڈ کا بھی ہوگا، اس کے علاوہ پنجاب بورڈ کا بھی جو ہے وہ کورس کور ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز میں آپ لوگوں کا ایک ٹاپک پڑھاتا ہوں، آسیلیشن والا ٹاپک پڑھاتا ہوں، تو آسیلیشن والے ٹاپک سے ریلیٹڈ کے پی کے بکس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ جتنی چیزیں فیڈرل بورڈ میں ہیں، فیڈرل بورڈ کی کتابوں میں ہیں، وہ چیزیں آپ لوگوں کو ڈسکس کراؤں گا۔ اس کے علاوہ پنجاب ٹیکسٹ بک میں جو ہے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ لوگوں کو کرواؤں گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے جتنی بھی بکس ہمارے پاس وہ ہے، جتنی بھی بکس آج کل مختلف بورڈز میں جو ہے وہ فالو ہوتی ہے ایگزامینیشن بورڈز میں، تو وہی کتابیں ہم انشاءاللہ اس میں جو ٹاپکس ہوں گے وہ اسی طرح ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں ایک پورشن انٹری ٹیسٹ میں انوالو ہوتا ہے، وہ لاجیکل ریزننگ ہوتا ہے۔ تو لاجیکل ریزننگ پچھلے سال بھی ٹیسٹ میں آیا تھا، تو اس میں جو رولز ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں سلیبس دیا ہوا ہے کہ اسی میں ہم نے کیا کیا کور کرنا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے پورشن کور کرایا تھا، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ پورشن بھی کور کراؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کو فالو کرنا ہے، اس سے جو ہے آپ لوگوں کو بر وقت ویڈیوز جو ہے ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ایک مہینہ یا ایک مہینے سے زیادہ ٹائم ہمیں لگ سکتا ہے، کیونکہ جو میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ ہوں گے وہ اگست کے بعد ہوں گے، عموماً ہو سکتا ہے سپتمبر میں ہو وہ۔ تو اسی طرح جو ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ کا جو کریکولم ہے اس دفعہ، اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے اور کتنی پرسنٹ جو ہے وہ اس دفعہ آنے والی ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے ایم سی کیوز کتنے ہو سکتے ہیں؟ ٹوٹل ایم سی کیوز جو ہے وہ 200 ہوں گے۔ ڈیوریشن جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ 3.5 ہاورز ہوں گے، اور جو ٹیسٹ ہوگا وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوگا، اور جو پاسنگ مارکس ہوں گے منیمم وہ 65% جو ہے۔ اگر کسی نے ایم بی بی ایس کرنا ہے تو ان کو جو ہے وہ 65% مارکس سیکیورڈ کرنے پڑیں گے، ادروائز ان کا ایڈمیشن پھر نہیں ہو سکتا۔ اگر 65% سے کم مارکس آ گئے، 55% ہو یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کا ایڈمیشن جو ہے پھر ڈینٹل کالجز میں ہو سکتا ہے۔
اور اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ویٹیج اس دفعہ کتنا ہوگا، تو جو بایولوجی ہے، بایولوجی کا ویٹیج سب سے زیادہ ہوگا، اور وہ تقریباً ہوگا 68 ایم سی کیوز جو ہے وہ بایولوجی سے آئیں گے۔ اس طرح کیمسٹری کا اور فزکس کا جو پورشن ہوگا وہ بالکل برابر ہے، 27% ہے، مطلب 54 ایم سی کیوز جو ہے وہ کیمسٹری سے آ سکتے ہیں، 54 فزکس سے آ سکتے ہیں۔ اس طرح انگلش سے 18 ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اور لاجیکل ریزننگ سے 6 ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ پچھلے سال جو ہے لاجیکل ریزننگ سے جو ہے وہ آتے تھے 10 ایم سی کیوز۔ تو اور انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ جو ہوگا اس میں جو سوالات ہوں گے تو اس میں ڈیفیکلٹی لیول بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں جو 20% ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بالکل ایزی ہوتے ہیں، اور جو 60% ہوتے ہیں وہ ایوریج ہوتے ہیں، اور جو 20% ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایزی ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی ڈیفینیشن دے دی، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن کسی چیز کی ڈیفینیشن، لیٹ سپوز آپ لوگوں کو ڈسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈسپلیسمنٹ ہے، ڈسٹینس ہے، کیا چیز ہے، اور جو ماڈریٹ ہوں گے تو وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ چیز کوئی فارمولہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی نومیریکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ مشکل نہیں ہوگا، نومیریکل جو ہوں گے وہ مشکل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہارڈ ایم سی کیوز ہوں گے اس میں تھوڑی سی لاجک ہوگی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا اس پہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جو بایولوجی ہوگی، کیمسٹری ہوگی، تو اس میں جو 70% جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوں گے وہ تھیوری سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ جیسے فزکس میں فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، تو تھرمو ڈائنامکس یہ ایک لا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پرنسپل ہو، جیسے ہمارے پاس برنالی ایکویشن ہے، یا ایکویشن آف کنٹینیوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کنسیپٹ سے جو ہے وہ 70% سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ٹاپک ہو، تھیوریٹیکل ٹاپک ہو، کوئی لا ہو، تو اسی سے جو ہے وہ 70% سوالات آتے ہیں۔ باقی جو 30% ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن بیسڈ سوالات ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی لا کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں، یا جو ہے ہم جیسے کیپیسٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو کیپیسٹر کے اپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں، کیپیسٹر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، یوزز کیا ہے ان کے، تو یہ جو ہے یہ اپلیکیشن بیسڈ سوالات ہوتے ہیں۔ تو فزکس میں جو چیپٹرز ہوں گے وہ فرسٹ 2 چیپٹرز تو اس میں نہیں ہے، اسکیلر ویکٹر اور یہ جو ڈائمینشنل انالیسز، یہ تو نہیں ہے۔ پچھلے سال کی طرح جو ہے جو سلیبس ہے وہ تقریباً سیم ٹو سیم ہے، تھوڑے سے ٹاپکس انہوں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں، لیکن سلیبس جو ہے تقریباً وہی ہے جو پچھلے سال تھا۔ اچھا، تو اس چیپٹر اس سلیبس میں جو ہے جو کنٹینٹ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے، فورس ان موشن کا جو چیپٹر ہے یہ پورا نہیں ہے، بلکہ اسی چیپٹر سے انہوں نے کچھ ٹاپکس لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح چیپٹر سیکنڈ ہے تو ادھر سے بھی انہوں نے ٹاپکس جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جتنے بھی چیپٹرز یہاں پہ گیون ہیں یہ پورے کے پورے نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کچھ ٹاپکس انہوں نے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹاپکس کون سے ہیں، سب ٹاپکس کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لرننگ آبجیکٹیوز اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، جو ہم ٹاپک پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں ٹاپک کس سے ریلیٹڈ، تو ہمیں کیا کیا پڑھنا پڑتا ہے اس ٹاپک میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو یہ جیسے ڈسپلیسمنٹ، ویلاسٹی، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں لرننگ آبجیکٹیو میں جو ہے ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا ڈیٹیل سے۔ اس کے علاوہ ویلاسٹی جو ہے، ویلاسٹی ہے تو ویلاسٹی میں جو ہے ہمیں زیادہ تر جو فوکس کرنا پڑے گا ایوریج ویلاسٹی پہ زیادہ تر ہم فوکس کریں گے۔ اس طرح باقی چیپٹر جو ہے وہ انہوں نے اتنا
ٹف سلیبس نہیں دیا ہوا، یہ ایزی سلیبس ہے، اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لگے گا، تو انشاءاللہ یہ جلدی کور ہو جائے گا، تو ہمیں زیادہ ٹائم مل جائے گا ایم سی کیوز کو حل کرنے میں، اور زیادہ ایم سی کیوز جو ہے انٹری ٹیسٹ سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں اسی کو ڈسکس کرنے پہ جو ہے وہ ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا، تو تیاری جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی آپ لوگوں کی۔ اچھا، تو لاجیکل ریزننگ انشاءاللہ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اس کے جتنے رولز ہوتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات، پاسبل سوالات بنتے ہیں، پچھلے سال کیا کیا سوالات آئے تھے، کون سا جو ہے پورشن زیادہ دیا گیا تھا، تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، تو ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لاجیکل ریزننگ کے جو انہوں نے سب ٹاپکس دیے ہوئے ہیں کہ لاجیکل ریزننگ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم نے کون کون سے پورشنز کو ڈسکس کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے، اس کو ان لیکچرز کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اچھی طرح، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ مل سکے اس چیز سے۔